اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت سے ناظرین ہمارے یہاں یہ سوال عام طور پر بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور قبرستان جا کر جو ہے وہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبرستان نہ صرف جانا چاہیے بلکہ جانے کے متعلق آداب اور احکامات بھی شریعت اسلامیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ مردوں کے لیے ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ انہیں جانا ممنوع ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قبرستان میں تاکہ اختلاط نہ ہو جائے، مرد و زن جو ہے وہ مخلوط نہ ہو جائیں، اس لیے بھی کہ عام طور پر خواتین کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ ان میں سے کوئی انتقال کر جائے، جیسے والد ہیں، والدہ ہیں، یا شوہر ہیں یا بیٹا ہے، تو ناظرین وہ صبر نہیں کر پاتی اور بہت زیادہ آہ و فغاں کرتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ نہ جائیں، گھر بیٹھے بیٹھے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ہاں اگر صبر نہیں ہو رہا اور ناظرین جو ہے وہ قبرستان میں اس وقت رش بھی اتنا نہیں ہے، یعنی سناٹا ہے، اور ساتھ میں کوئی محرم ان کے جا رہے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ ساتھ لے جا رہے ہیں، صبر نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں اجازت ہو سکتی ہے، لیکن عام صورتوں میں اجازت نہیں ہے۔ مردوں کے لیے مستحب ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ قبروں کی زیارت کیا کریں، اور البتہ جمعۃ المبارک کے دن قبرستان جانا زیادہ افضل ہے۔ حدیث پاک میں بھی قبروں کی زیارت کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، سنن ابو داؤد اور حدیث نمبر 3235 ہے۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ ان کی زیارت میں موت کی یاد دہانی ہے۔ فإنہا تذکر الآخرۃ، کہ آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قبرستان جانا چاہیے، اور جو ہے وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد اہل قبور کو مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، سنن ترمذی حدیث نمبر 1053 ہے، کہ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، اللہ تعالی ہماری اور تم سب کی مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچ چکے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد ناظرین اب جو ہے وہ جتنا ہو سکے قرآن شریف پڑھیں، اور عام طور پر سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کا اول الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ ملک وغیرہ جو پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ ناظرین دعا مانگنے کا طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ جو کچھ پڑھا ناظرین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اے الہ العالمین اسے قبول فرما، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اس کا ثواب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام
رسول اعظام علیہم کی بارگاہ میں، پھر ان کے وسیلے سے ناظرین صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، پھر تمام جتنے بھی قبرستان والے ہیں ناظرین ایمان والے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور بالخصوص پھر جو صاحب قبر ہیں ان کے لیے ان کو یہ ثواب پیش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا مانگیں۔ ناظرین سیم ایز اٹ از جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں تو پھر ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور پھر ان کے وسیلے سے آپ اپنی حاجات کو پیش کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، اپنی بخشش کا سوال کریں، اور پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ واپس تشریف لے آئیں، اور اللہ کے ولی کا مزار ہو تو پھر ناظرین الٹے قدموں واپس آ جائیں۔ اللہ کے ولی کے مزار پر بہت سے لوگ ناظرین چومتے ہیں، تو چومنے سے جو ہے وہ روکا گیا ہے، لیکن فرط محبت سے کوئی چوم لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سجدہ کرنا چاہے وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہ ہو بالکل حرام ہے، اشد حرام ہے، کسی طریقے سے اجازت نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ طواف کرنا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبرستان کے آداب بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب بھی جائیں تو ہم آداب اور احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم جائیں اور واپس آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کی سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 12 کا سیکنڈ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ والحساب پڑھیں گے، وف کی صورت میں والحساب پڑھا جائے گا، تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ تفصیلاً وف کی صورت میں تفصیلا پڑھا جائے گا، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، آخر میں علامت وقف اندر آپ دیکھیں 12 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 12 یعنی 12 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ میں آپ کو عرض کروں کہ مبصرۃ لتبتغوا جو پچھلی آیت کریمہ کا حصہ ہم نے پڑھا تھا تو آخر میں تھا مبصرتن، یہاں پر ہے لتبتغوا۔ ہم نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ملا کر ہی پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ وہاں ہمارا سبق کمپلیٹ ہو رہا تھا تو اب ملا کر پڑھیں گے، تو مبصرتن لتبتغوا، مبصرتن میں تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے لتبتغوا کی لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یرملون کا قاعدہ یہاں اپلائی ہوگا، مبصرتن لتبتغوا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ تو لتبتغوا پہلا کلمہ ہے، فضلاً دوسرا، من تیسرا، ربی چوتھا، کم پانچواں، واو چھٹا، لتعلموا ساتواں، عدد آٹھواں، السنین نواں، واو گزر چکا ہے، الحساب 10واں، کل 11واں، شیء 12واں، فصلنا 13واں، تفصیلا 14واں، کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لتبتغوا میں با ساکن ہے، لیکن یہاں با حرف کلکلا ہے تو سکون کے وقت آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، لتبتغوا نہیں، لتبتغوا فضلا من ربکم۔ فضلاً میں لام پر دو زبر کی تنوین سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، اور من میں نون ساکن کو ربی کے را کے ساتھ ملائیں گے، اور ناظرین دونوں مقامات میں یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور من میں نون ساکن کو را کے ساتھ ملا کر را کی آواز ادا کی جائے گی۔ فضلا من ربکم، را پر زبر ہے، ربی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، فضلا من ربکم، ولتعلموا،
وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. عددہ میں دال پر زبر ہے، اسے السنینہ کے سین کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر اسے الحسابہ کا لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے. السنین میں آپ دیکھیں سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. عدد السنین غلط، عدد السنین والحساب، یہاں رکیں گے تو والحساب پڑھیں گے، یہاں پر بھی با اگر ساکن ہوگا تو قلقلہ کیا جائے گا والحساب. وَكُلَّ شَيْءٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ، شیئن میں حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد فصلنا میں فا آ رہا ہے، حرف اخفا ہے تو تنوین میں یہاں پر اخفا کیا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا، علیحدہ ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے فَصَّلْنَاهُ، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. تفصیلاً یہاں وقف کریں گے تو تفصیلا پڑھیں گے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ناظرین مسامعین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین مسامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں سبق ہم لکھ چکے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما. اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے فضلاً، دوسرا ہے رب، تیسرا ہے کم، تیسرا ہے کم، چوتھا عددہ، پانچواں السنین، چھٹا الحساب، ساتواں کلہ، آٹھواں شیئن، فصلناہ، یہ ہو ضمیر ہے تو یہاں پر نمبر 3 آئے گا، اور نواں تفصیلہ. تو کل 9 اسما ہیں، کل 9 اسما ہیں. تو نمبر 1 فضلاً، نمبر 2 رب، نمبر 3 کم اور ہو، نمبر 4 عددہ، نمبر 5 السنین، نمبر 6 الحساب، اور نمبر 7 کلہ، نمبر 8 شیئن، اور نمبر 9 تفصیلہ. ناظرین یہ 9 اسما ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل لتبتغوا، اور دوسرا ہے لتعلموا، تیسرا ہے فصلنا، لتبتغوا، اور دوسرا ہے لتعلموا، اور فصلنا. فصلنا. اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے من، دوسرا ہے واو،
یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تو 2 ہی حروف ہیں من اور واو۔ 9 اسماء، 3 افعال، 9 اور 3 12 اور 2 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 14 کلمات ہو گئے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے فضلاً، فضل کہتے ہیں زیادتی کو۔ اچھا، زیادتی وہ زیادتی نہیں ظلم والی، اضافے کو۔ فضل کا معنی ہوتا ہے اضافہ، اور جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فضل مانگو، یعنی جو حق آپ کا نہیں بنتا لیکن دوسرا آپ کو آپ کے حق سے زیادہ دے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا، اس کی اجرت طے ہوئی، تو ناظرین اس نے خوش ہو کر یا ایسے ہی آپ کو اجرت سے زیادہ دیا، تو ناظرین جو کام آپ کا بنتا تھا اس کی اجرت لینا یہ ظاہر ہے کہ آپ کا حق تھا، لیکن اس کا جو اضافہ ہے، زیادتی ہے، یہ فضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی عدل کا سوال مت کریں، ہمیشہ فضل کا سوال کریں کہ وہ عدل کرنے پر آئے گا، انصاف کے ترازو پر ہمارے اعمال اگر تلیں گے تو ہم پھنس جائیں گے، لیکن فضل فرمانے پر آئے گا تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمون اچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخش جاون میں ورگے منہ کالے، یعنی عدل کرنے پر آئے گا تو بڑے بڑے پھنس سکتے ہیں، اور فضل کرنے پر آئے تو پھر میرے جیسے جو منہ کالے ہیں، جو سیاہ کار ہیں، اللہ رب العالمین پھر ان کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ فضل جو ہے ہم اردو میں فضل کہتے ہیں اور عربی میں فضل کہا جاتا ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد رب ہے، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ قرآن کریم میں ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ تو ناظرین حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، مجازاً والدین کو بھی یا جو گارڈینز ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کو بھی رب کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس عدد کا معنی عدد ہی ہے، عدد کا معنی تعداد، گنتی، عدد، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں نا یہ کتنے عدد میں ہے، اس کا عدد کیا ہے، یعنی تعداد کتنی ہے، گنتی میں شمار کیا جائے تو کتنی تعداد بنتی ہے، تعداد بھی کہتے ہیں، عدد بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سنین سنتن کی جمع ہے، سنہ کہتے ہیں ایک سال، سنتان سنتین 2 سال، اور ناظرین سنین اس کا معنی ہے بہت سے سال، یہ جمع ہے۔ سنہ 1 سال، سنتان سنتین 2 سال، 2 سے زائد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، تو سنین بہت سے سال۔ اس کے بعد حساب کا معنی حسابی ہوتا ہے ناظرین، اور یہ بھی عام طور پر جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز کا حساب کرو ذرا کیا بنتا ہے، کتنے ہیں، کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کل کا معنی تمام بھی ہے، کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ہر ایک کے معنی میں ہے کل، ہر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے فلاں جگہ کل افراد کو بلایا تھا، لیکن کچھ افراد آئے، تو کل اس کا معنی ہے تمام، ہر ایک۔ شیئن کوئی چیز، کوئی شے، اشیاء اس کی جمع ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء، تو شے اور اشیاء بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، شے اور اشیاء۔ تفصیلہ، فصلہ یفصل تفصیل، تفصیلہ کہتے ہیں ناظرین کھول کر بیان کرنا، اور کوئی آتا ہے نا ہمارے پاس جو مبہم انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہے، کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرو، کھول کر بیان کرو، ڈیٹیل سے کرو، تو تفصیل کھول کر بیان کرنا، تو یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں لتبتغوا پر، افعال کی طرف۔ تبتغون تھا اصل میں فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم تلاش کرتے ہو یا تم تلاش کرو گے، اور یہاں پر لی استعمال ہوا۔ تو لی جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان محذوف ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے تبتغون میں آخر میں جو جمع کا نون ہے وہ حذف ہوا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لتبتغوا کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ تم تلاش کرو، تاکہ تم تلاش کرو۔ لتعلموا یہ بھی اصل میں تھا تعلمون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی تم جانتے ہو یا تم جانو گے، تم معلوم کرتے ہو یا تم معلوم کرو گے۔ اور یہاں پر بھی سیم ایز اٹ از، لی داخل ہوا، درمیان میں ان محذوف ہے، آخر سے جمع کا نون حذف ہوا، اور یہ مصدری معنی میں ہوگا لتعلموا، تاکہ تم معلوم کر سکو۔ علم یعلم علم، علم کہتے ہیں ما بہل انکشاف، جس سے چیزیں منکشف ہوں۔ حصول صورت الشیء فی العقل، کہ کسی بھی شے کی صورت کا ذہن میں حاصل ہونا، عقل میں حاصل ہونا، یہ علم کہلاتا ہے۔ تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فصلنا، فصلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے کھول کر بیان کیا، ہم نے کھول کر بیان کیا۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من معن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور ہے۔ 14 کلمات میں ناظرین یوں سمجھتے ہیں کہ کل 9 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آج دیکھیں کافی زیادہ کلمات ہیں جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فضل، نمبر 2 رب، نمبر 3 عدد، نمبر 4 حساب، نمبر 5 کل، نمبر 6 شیء اور اشیاء، نمبر 7 تفصیل، نمبر 8 علم، نمبر 9 من میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ لام ذلی تا با زبر تب، تا زبر تا، غین واو پیش غو، لتب تغو، فا دو زبر فت، لام میم 2 زبر لم، میم نون را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، کاف میم پیش کم، فت لم من ربکم، واو زبر وا، لام ذلی تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، ولی تعلمو، عین زبر ع، دال زبر دا، دال سین زبر دس، سین زیر سی، نون یا زیر نی، نون زبر نا، عدد السنین، واو لام زبر ول، حا زیر حی، سین الف زبر سا، با زبر با، والحساب، رکیں گے تو والحساب پڑھیں گے۔ واو زبر وا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا و کلا، شین یا زبر شی، حمزہ 2 زیر ان، شی ان، فا صاد زبر فس، صاد لام زبر صل، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، و کل شیء فصلناہ، تا فا زبر تف، صاد یا زیر صی، لام 2 زبر لن، تفصیلا، یہاں وقف کریں گے تو تفصیلا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من سے ربی رب کم اپنے، وا اور لتعلموا تاکہ تم معلوم کرو، عددہ گنتی، السنین سالوں، وا اور الحساب حساب، وا اور کل ہر شیئن چیز، فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی، ہو اسے تفصیلہ کھول کر بیان کرنا. ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کریں گے خاص طور پر ناظرین آیت نمبر 11. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان جس طرح بھلائی کے جلد حصول کی دعا کرتا ہے، اسی طرح برائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بہت جلد باز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت کی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان غصے اور غضب میں کہتا ہے، اے اللہ اس پر لعنت فرما یا اس پر غضب فرما. اگر اس کی یہ دعا جلد قبول کر لی جائے، جیسا کہ اس کی خیر کی دعا جلد قبول کر لی جاتی ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے. ناظرین، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے مال اور اولاد پر لعنت کرتا ہے بعض اوقات، اور ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول کر لیتا تو وہ تو ہلاک ہو جاتے. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ کبھی انسان اپنی بیوی گھر والوں کے خلاف دعا کرتا ہے اور ان کی قبولیت کی جلدی کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ دعا قبول ہو. اس کی مثال یہ آیت ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. سورہ یونس آیت نمبر 11. اور اگر اللہ لوگوں کو جلد برائی پہنچا دیتا، جیسا کہ وہ بھلائی پہنچنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف ضرور پوری ہو چکی ہوتی. تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہونے کی توقع نہیں رکھتے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. ایک قول یہ کہ یہ آیت نضر بن حارث اور اس کے متبعین کے متعلق نازل ہوئی، جس نے یہ دعا کی تھی. سورہ الانفال آیت نمبر 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہی قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر اپنی طرف سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب نازل کرا. اس کے بعد فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، یعنی اپنی طبیعت اور فطرت سے ہر کام میں جلدی کرتا ہے. ایک قول یہ کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا سر پیدا کیا. وہ اپنی خلقت کو دیکھ رہے تھے، ابھی ان کی ٹانگیں رہ گئی تھیں. جب عصر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، رات سے پہلے یہ کام مکمل فرما دے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے آئی. ان کے پتلے میں جہاں جہاں روح پہنچتی گئی وہ گوشت اور خون بنتا گیا. جب روح ان کی ناف تک پہنچی تو ان کو اپنا جسم بہت اچھا لگا. انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے. یہ اللہ عز و جل کی اس قول کی تفسیر ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنا کر ان کو چھوڑا، جب تک چاہا چھوڑے رکھا تو ابلیس ان کے گرد گھومتا رہا. یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ کھوکھلے ہیں تو اس نے سمجھ
سمجھ لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کے سپرد ایک قیدی کیا، وہ رات کو رو رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے سختی سے باندھا ہوا ہے۔ حضرت سودا نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی اور جب وہ آرام فرمانے گئی تو وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غلط ہوا۔ صبح حضرت سودا اپنے اوپر کسی مصیبت کے نازل ہونے کی توقع کر رہی تھی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے اہل سے جو شخص میری دعائے ضرر کا مستحق نہ ہو تو اس کے حق میں میری دعائے ضرر کو دعائے رحمت بنا دے، کیونکہ میں ایک بشر ہوں اور جس طرح بشر غضبناک ہوتے ہیں تو مجھے بھی غضب آتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تجھ سے یہ بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرض کی کہ میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں تو اس عہد کے خلاف نہ کرنا کہ میں جس مومن کو بھی اذیت دوں یا برا کہوں یا اس کو ماروں تو اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے اور اس کو اس کی ایسی عبادت کر دے کہ جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن تیرا قرب حاصل کرے۔ اس سے ناظرین تھوڑا سا یہ ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ جلد بازی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور بعض اوقات والدین بھی جب غصے میں آ جاتے ہیں تو اولاد کے لیے یا بہو ہے یا اولاد ہے، بہو کے خلاف بھی اگر کوئی بد دعا کرتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا تعلق آپ کے بیٹے سے ہے۔ بعض اوقات بیٹا نافرمان ہو تو ایک عجیب و غریب قسم کی بد دعا نکل جاتی ہے منہ سے، بچے تنگ کر رہے ہوں تو تجھ پر لعنت ہو، تجھے یہ کر دے وہ کر دے، تو ایسی صورت میں آپ دعائے ضرر یعنی بد دعا نہ دیا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو میرے لیے اچھا کر دے اور انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے میری بہن۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیتبتغوا نہیں، لیتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین، سنین نہیں سنین، سنین سین کے نیچے زیر ہے جی، سنین والحساب، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تاندرا والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابریج بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب آمنہ۔ جی آمنہ بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔
ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین جو ہے وہ انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو یا فیس بک پیج ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کہ جو ایپیسوڈ آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کریں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔